دیا کہ شاہد مبشر اور نذیر یعنی گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یہ تین پوسٹ، تین عہدے اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجے۔ اب اس چیز کو ہم تھوڑا ویدوں سے ٹیلی کر لیتے ہیں۔ ویدوں میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ویدوں میں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وید نہیں بولنا چاہیے۔ بہرکیف بہار اور جھارکھنڈ یا پھر یو پی کے کچھ علاقے اور بنگال، یہ ان علاقوں میں تو وید پڑھنے پر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے، لیکن واللہ کرناٹکا کے اندر کئی بار ایسا ہوا کہ میں وید بیان کر دیا، لوگ لڑائی جھگڑا کرنے لگے، سوال کرنے لگے کہ یہ مولوی ہے یا پنڈت ہے، اور ہمیں بار بار بہت سارے کال بھی آئے کہ تو مولوی ہے یا پنڈت ہے۔ اعتراضات بہت کرتے ہیں لوگ کہ وید اور منتر نہیں پڑھنی چاہیے۔ چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھ سرخ ہو گئی، کہا عمر توریت پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اس سے کہ دوسری کتابیں، دوسری گرنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن کیا وہ چیز بھول گئے کہ اللہ کے نبی نے ایک غزوے سے بہت سارے قیدیوں کو اٹھا کر لایا اور لا کر کہا کہ تمہیں کوئی فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک قیدی 10 صحابہ اکرام کو عبرانی زبان سکھائے گا، اور یہ عبرانی زبان میں وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کریں گے جہاں جہاں عبرانی زبان بولی جاتی ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائی قرآن و حدیث کے حوالے سے نہیں سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں سنیں گے، سننا ہی نہیں چاہتے، بھائی آؤ ہم تمہاری ویدوں کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں، تمہاری وید ہے، وہ وید کا انکار نہیں کریں گے۔ اور میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ ان کے دھرم کا، ان کے شاستر کا گیان کوئی جانتا ہے تو وہ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اپنے کتابوں کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ اپنے نبی کو عطا فرمایا، اس مقام و مرتبے کو ہم ویدوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وید میں کیا بتایا گیا نبی کے اس مقام اور اس پوسٹ کو؟ ویدا میتم پرشم مہانتمادتہ ورنم تمس پرستاد تمیو ودھتواتی مرتو میتی نانیہ پنتھا ودھتے جنایہ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 بجے، رات کے 2 بج رہے ہیں، پھر بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ویداہمیتم، وید کا معنی ہوا علم، کوئی بھی علم ہو اس کو سنسکرت میں وید کہا جاتا ہے۔ ویداہمیتم، اہمیتم یعنی احمد کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ویداہمیتم یعنی آخری نبی جو انتم مہارشی اس دنیا میں آئے گا وہ علم سے واقفیت رکھنے والا ہوگا، یعنی اس کے اندر علم کا نور ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جناب محمد الرسول اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ آخری نبی انتم مہارشی جو اس دنیا میں آئے گا اس کے اندر علم ہوگا۔ ویداہمیتم پوروشم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں تھے، انسان نہیں تھے، کھاتے وہ بھی تھے، پیتے وہ بھی تھے، کھاتے تم بھی ہو، پیتے تم بھی ہو، اپنے بیویوں سے ملاقات تم کرتے ہو۔ نبی اپنے 11 بیویوں سے اور ایک لونڈی 12 بیویوں سے نبی ملاقات کیا کرتے تھے، اور حاجت تمہیں بھی پڑتی ہے، میرے نبی کو بھی حاجت پڑتی تھی۔ کیسے تم انسانی تقاضوں سے نبی کو باہر کر دیتے ہو؟ شرم کرو، نبی کو انسان اور بشریت کے تقاضے سے باہر نکالنے والوں، سنو، نبی کے انسان ہونے کے دلائل تو قرآن کریم کے اندر مل جاتے ہیں اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی مل جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ بات نبی کے انسان ہونے کی بات ہندو لوگ تو سمجھ گئے، لیکن تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جو وید میں بیان کیا جا رہا ہے پوروشم، وہ انسان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ انسان ہوگا۔ اور کیسا انسان ہوگا؟
महांतमादित्य वर्णम। हमें चोट लग जाती है, दर्द होती है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन नबी के सहाबा को चोट लगती थी, बिच्छू काट लेता था, सांप काट लेता था, नबी अपने थूक को निकाल कर उस जख्म में लगा देते थे। नबी के उस लुआब ध्यान की वजह से उस सहाबी का जख्म भर जाता था, उस सहाबी का जो दर्द है वो खत्म हो जाता था। तो फिर हम में और नबी में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? फर्क हुआ, लेकिन मकाम मर्तबे के एतबार से ही फर्क है। बशरियत के तकाजे से नबी को निकाला नहीं जा सकता। पुरुषम, वो इंसान होगा, कैसा इंसान होगा? महांतमादित्य वर्णम, इतना बड़ा महान होगा, इतना बड़ा महान पुरुष होगा। दित्य वर्णम, कोई दूसरा ना होगा, उस जैसा महान पुरुष कोई दूसरा ना होगा। दित्यवर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय्या। क्या कहा गया? सुनो मेरे प्यारे साथियों, वेदों के अंदर जो नबी की इताअत और इत्तिबा के बारे में कहा गया है, सुनो, अगर मौत को जीतना चाहते हो, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, मृत्यु कहा जाता है मरने को, मौत को, मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय्या। अगर मौत को जीतना चाहते हो, मौत के बाद जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ में अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो सुनो, उसी की कुटिया में शामिल हो जाओ, उसी के ग्रुप में शामिल हो जाओ, उसकी तातो फरमा बरदारी करने वाले बन जाओ। क्या कहा गया? मौत के बाद का मरहला कब्र का मरहला है, और कब्र जो है क़यामत की मंजिलों में से, उखरवी जिंदगी की मरहलों में से पहली मंजिल है, और इस मंजिल में जो कामयाब हो जाए, आने वाले मनाजिल भी उसके लिए कामयाब होते जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, वेदों के अंदर जो बयान किया गया है और जो बताया गया है, वो समझने की चीज है और वो गौर करने की चीज है। तो नबी का मकाम और नबी का ओहदा, नबी का पोस्ट हमने समझ लिया। नबी जब इतने ज्यादा खूबसूरत थे, इतने ज्यादा खूबसूरत थे, तो खूबसूरती का जिक्र भी होना चाहिए ना, क्योंकि आज कुछ नौजवान हिजड़ों की नक्काली करते हैं। किनकी? हिजड़ों की नक्काली करते हैं। इनको नकल मारने में जरा भी शर्म नहीं आती। क्यों शर्म नहीं आती? क्योंकि है ये लोग हिजड़ों की इत्तिबा करने वाले। नबी की सूरत कभी तुमने देखी, या कोई ऐसा मुकर्रिर आया कि नबी की जो खूबसूरती है उसके बारे में बयान किया हो? सुनो, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और देख रहे हैं कि मदीने में एक चांद नमूदार हुआ है, और चांद को देखते हैं बहुत खूबसूरत है। आसमान में जो चांद होता है, उस चांद को देखते हैं, बहुत खूबसूरत है, इतने ज्यादा खूबसूरत। कहा कि चलो थोड़ा आगे और चल जाते हैं। हजरत जाबिर बेख्तियार होकर थोड़ा और आगे गए, मस्जिद नबवी आ गई। देखते हैं कि एक तरफ आसमान का चांद है, दूसरी तरफ मदीने का चांद है। एक तरफ आसमान का चांद है, दूसरी तरफ मदीने का माह तमाम है। कहा आका, मैंने चांद को देखा, फिर मैंने आपको देखा। कहा आका, आप जैसा खूबसूरत मैंने किसी को ना पाया, और मैं ये कह सकता हूं कि अगर चांद को भी जो खूबसूरती मिली है, वो आपकी रुखे ज़ैबा से मिली है, आपकी खूबसूरती की वजह से मिली है। ये खूबसूरत नबी कि चांद को भी खूबसूरती मिली तो नबी की खूबसूरती की वजह से। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, गौर कीजिएगा, हजरत आयशा कौन थी? हजरत आयशा नबी की बीवी थी। बीवी शोहर की तारीफ करे तो ये बहुत बड़ी चीज है। शोहर तो बीवी की तारीफ वैसे भी करते रहता है, फिर चाहे वो दिल से करे या डर के करे, करते रहता है। लेकिन कोई अगर बीवी शोहर की तारीफ कर दे तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। हजरत आयशा क्या बयान फरमाती हैं? लाना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन, मेरे लिए एक सूरज है और आसमान का एक सूरज है। कहा
میرے لیے ایک سورج ہے اور آسمان کا ایک سورج ہے، وہ شمسی خیر من شمس السماء، اور میرا جو سورج ہے، الفاظ پر توجہ چاہوں گا، میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، وہ شمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر، آسمان کے سورج کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وہ شمسی بعد العشاء، اور میرا جو سورج ہے وہ کب طلوع ہوتا ہے، وہ میرے بستر پر طلوع ہوتا ہے، عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کو حضرت عائشہ سورج سے تشبیہ دے رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے چہرے، مسلمانوں کی جو چہروں میں روب و دبدبا ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کے چہروں پر جو نورانیت ہونی چاہیے تھی، وہ نورانیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا چہرہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ہمارا چہرہ کس کے مطابق ہے؟ اور نبی کی خوبصورتی تو سنو، نبی اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے۔ خوبصورتی کا راز کیا تھا؟ خوبصورتی کا راز کیا یہ تھا کہ نبی فیر لاؤلی لگایا کرتے تھے یا نبی فیس واش یوز کیا کرتے تھے؟ نہیں، آج کا نوجوان 500 1,000 اور 1,500 اس سے بھی زیادہ کی قیمت میں فیس واش خریدے گا، اس کو صبح شام رگڑ رگڑ کے لگائے گا۔ نبی نے کیا یہ سب کیا؟ نہیں کیا، لیکن نبی اتنے زیادہ خوبصورت کیوں؟ اللہ کی عبادت تو کر بندے، پھر دیکھ تیرے چہرے میں نورانیت کیسے آتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا تو صحیح، دیکھ رب کی بارگاہ میں سر جھکانے سے سر ذلت میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اس رب کے بارگاہ میں جو سر جھک جائے، رب اس کو دنیا کی بارگاہوں میں بلند کر دیتا ہے۔ کیا حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ میرا سورج جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے، اب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، عائشہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بیان کیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ کی خوبصورتی ہے ہی نہیں قرآن میں۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں ہے، کیا بات ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ کی خوبصورتی قرآن میں ہونی چاہیے تھی۔ کہا کہ محمد الرسول اللہ کی خوبصورتی اگر قرآن میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ مصر کی عورتوں نے، زلیخا نے جو تجربہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے رکھ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بہت ساری عورتوں کو کھڑا کر دیا اور عورتوں کے ہاتھ میں ایک سیب دے دیا، کہا اور ایک چھری بھی دے دی، کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے پھل کاٹو۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد جو ان کی ہتھیلیوں پہ پھل رکھا ہوا تھا اس پھل کو انہوں نے کاٹ لیا، لیکن نہ صرف پھل کو کاٹا بلکہ انہوں نے اپنے ہتھیلیوں پہ بھی چھریاں چلا لی۔ کیوں چھریاں چلا لی؟ کیونکہ جو ان کے سامنے کھڑا تھا وہ اللہ کا نبی تھا، اور اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا حسین و جمیل تھا کہ وہ کئی درہموں پر تول کر بیچا گیا تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا، بہت زیادہ حسین و جمیل تھا، اتنا زیادہ حسین و جمیل، اتنا زیادہ حسین و جمیل کہ چشم فلک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور تک کوئی اس جیسا حسین و جمیل بندہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا گیا، ہاتھ میں رکھے ہوئے سیب کو کاٹا، ہتھیلیاں کاٹ لی، یعنی ہوش و حواس میں نہیں ہے عورتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خوبصورتی ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے میرے شوہر محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا، اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا۔ عائشہ اگر دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ میرے یہودی عورتوں سنو سنو، اگر میرے نبی محمد الرسول اللہ کو مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ پوچھتی ہو، سنو، ان لوگوں نے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ میں چھری چلا لی، لیکن کعبے کی رب کی قسم میں اگر وہ عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو نہ صرف ہتھیلیوں پہ چھری چلاتی بلکہ اپنے دل پہ چھری چلا لیتی، اپنے دل پہ خنجر مار لیتی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو
ہتھیلیوں پہ چھریاں چلا لی، لیکن میرے نبی اور میرے سرتاج کو جب لوگوں نے دیکھا تو اپنی گردنیں میں